ہمارے پاس انداز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں رب تعالیٰ نے ایک لفظ ایسا عطا کر دیا، ایک جملہ ایسا عطا کر دیا کہ انسانوں، خطیبوں، واعظوں، مبشروں، شارحوں، مفسروں، محدثوں، تم تو ساری زندگی لگے رہو، حضور کی تعریف نہیں بیان کر سکتے، حضور کے کمالات نہیں بیان کر سکتے، حضور کے اوصاف کو نہیں گن سکتے، ہم ہی تمہیں ایک لفظ دے دیتے ہیں، اگر تم اپنی زبان سے وہ ادا کر دو گے تو گویا تم نے تمام تعریفیں ایک ہی لفظ میں ادا کر دی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اور وہ لفظ، یہ معنی، وہ کمالات، وہ درجات، وہ بلندیاں جو اس لفظ کے اندر موجود ہیں وہ دوسرے انبیاء کرام کے اسماء گرامی میں نہیں۔ اس لفظ کے اندر جو کمالات ہیں وہ دوسرے الفاظ میں نہیں، اس لفظ کے اندر جو درجات ہیں وہ دوسرے لفظوں میں نہیں، اس لفظ میں جو مراتب ہیں وہ دوسرے لفظوں میں نہیں، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح اس لفظ کے مد مقابل نہ دنیا میں، نہ زمینوں میں، نہ آسمانوں میں، نہ کائنات کی فضاؤں میں، نہ نورانی مخلوق میں، نہ بشری مخلوق میں، نہ بحری مخلوق میں، نہ بری مخلوق میں اس لفظ کا مد مقابل کوئی نہیں، اسی طرح اس صاحب ذات کا جسے محمد کہتے ہیں، ان کا مد مقابل نہ زمینوں میں کوئی ہے، نہ آسمانوں میں کوئی ہے، نہ عرش اعظم پہ کوئی ہے، نہ بری مخلوق میں کوئی ہے، نہ بحری مخلوق میں کوئی ہے، اگر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور وہ بے مثلوں بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لفظ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا معنی علماء نے بیان کیا ہے پانی سے نکالے ہوئے۔ یہ لفظ اس صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندگی میں ایک مرتبہ پیش آئی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لفظ کو دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ کو دیکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے لفظ کو دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے لفظ کو دیکھتے ہیں، حضرت ادریس اور شیس علیہ السلام کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، تو ان الفاظ کے اندر یا تو ایک صفت ہے یا دو ہے یا تین ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بھی انبیاء کرام کے اسماء گرامی ہیں، یاد رکھیں ان کی نبوتوں میں کوئی شک نہیں، ان کی عظمتوں میں کوئی شک نہیں، ان کی رسالت میں کوئی شک نہیں، ان کے کمالات میں کوئی شک نہیں، ان کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ اسماء بھی من جانب اللہ، ان کی آمد بھی من جانب اللہ، ان کے نسب بھی من جانب اللہ، ان کی نبوتیں بھی من جانب اللہ، ان کی شریعتیں بھی من جانب اللہ، ان کے قوانین بھی من جانب اللہ، ان کا نظم و نسق بھی من جانب اللہ، ان کی امتی بھی من جانب اللہ، لیکن وہ اللہ جو ان تمام انبیاء کو بھیج رہا ہے، مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف امتوں کے لیے، مختلف حالات کے سنوارنے کے لیے، کوئی کسی زمانے میں ایک خاص گروہ کے لیے آیا، کوئی کسی زمانے میں خاص امت کے لیے آیا، کوئی کسی زمانے میں خاص علاقے کے لیے آیا، لیکن نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، آمنہ کے لال، مہاجر مدنی، پیدائش مکی، یہ اگر دنیا کے اندر تشریف
بھیجا, عالم ارواح کے لیے بھی بھیجا, عالم اجسام کے لیے بھی بھیجا, عالم ظاہر کے لیے بھی بھیجا, عالم باطن کے لیے بھی بھیجا, عالم اولیت کے لیے بھی بھیجا, عالم آخریت کے لیے بھی بھیجا, عالم شہود کے لیے بھی بھیجا, اس امت کے لیے بھی بھیجا, کائنات کے ذروں ذروں کے لیے بھیجا, اور اس لیے بھیجا کہ درخت بھی دیکھے تو وہ بھی محمد کا ہے, شجر بھی دیکھے تو وہ بھی محمد کا ہے, باغ بھی دیکھے تو وہ بھی محمد کا ہے. اگر ملائکہ دیکھے تو وہ بھی محمد کا ہے, پتھر دیکھے تو وہ بھی محمد کا ہے, ذی شعور دیکھے تو وہ بھی محمد کا ہے, غیر ذی شعور دیکھے تو وہ بھی محمد کا ہے, مکی دیکھے تو وہ بھی محمد کا ہے, مدنی دیکھے تو وہ بھی محمد کا ہے, محدث پڑھے تو وہ بھی محمد پڑھے, مفسر پڑھے تو وہ بھی محمد پڑھے, میاں کتابوں میں پڑھے تو محمد پڑھے, اور اگر قرآن میں بھی پڑھو تو محمد پڑھو. نعرہ تکبیر. کا یہ نام نامی تمام جہتوں کی طرف سے قابل تعریف ہے. انسان کی آمد کی جہت کو کہتے ہیں سلسلہ نسب. انسان کے ترقی درجات کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے اسے کہتے ہیں سلسلہ تعلیم. انسان کے جو احباب بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں سلسلہ مجالس. انسان جو محافل منعقد کرتا ہے اسے کہتے ہیں سلسلہ محافل. انسان جو مشورہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں سلسلہ شورائی یا مجلس شورا. انسان کی زندگی کے پھر مختلف مراحل ہیں. بچپن کا مرحلہ ہے, جوانی کا ہے, جوانی کے پھر مختلف مراحل ہیں, 40 سال تک, پھر اس کے بعد جو انسان کی جوانی ڈھلتی ہے پھر اس کے بعد مراحل ہیں. میرے آقا اور مولا امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ, جس کا نام رب نے پوری کائنات کے اندر انبیاء بھی بھیجے, رسول بھی بھیجے, ان کی امتیں بھی بھیجی, ان کے ماننے والے بھی بھیجے, ان کے چاہنے والے بھی بھیجے, لیکن کسی کا نام رب کائنات نے کروڑوں انسانوں کے اندر, اربوں انسانوں کے اندر, کھربوں انسانوں کے اندر اگر لفظ محمد چنا ہے تو کملی والے ذات کے لیے چنا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر حضور کی بشریت کو دیکھو گے تو بے عیب پاؤ گے, حضور کی نورانیت کو دیکھو گے تو بے عیب پاؤ گے, حضور کے سلسلہ نسب کو دیکھو گے تو بے عیب پاؤ گے, حضور کے علم کو دیکھو گے تو بے عیب پاؤ گے, حضور کے شجرہ کو دیکھو گے تو بے عیب پاؤ گے, حضور کی آل اولاد کو دیکھو گے تو بے عیب پاؤ گے, حضور کی کتاب کو دیکھو گے تو بے عیب پاؤ گے, حضور کے ساتھیوں کو, سجنوں کو, یاروں کو دیکھو گے تو بے عیب پاؤ گے, حضور کی مجلس والوں کو دیکھو گے تو بے عیب پاؤ گے, ہجرت کرنے والوں کو دیکھو گے تو بے عیب پاؤ گے, بدر کے اندر حق کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو دیکھو گے تو بے عیب پاؤ گے, طائف کے اندر حضور سے مدافعت کرنے والوں کو دیکھو گے تو بے عیب پاؤ گے. اسی طرح آگے چلتے چلے جاؤ, قرآن اتر رہا ہے, حضور پڑھا رہے ہیں, صحابہ کو دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سورتیں پڑھاتے ہیں, آیتیں پڑھاتے ہیں, پڑھنے والے اس طرح یاد کرتے ہیں کہ نہ ایک حرف میں کمی کرتے ہیں, نہ زیادتی کرتے ہیں, نہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں. تو جب فرشتوں نے اس منظر کو بھی پایا تو بے عیب پایا. جب رب کائنات نے جو کہ عالم الغیب ہے, سینوں کے غیبوں کو بھی جانتا ہے, ظاہری غیبوں اور باطنی غیبوں کو بھی جانتا ہے. اذان ہو رہی ہے, علماء کرام تشریف فرما ہے. آخری جملہ کہہ کر میں ختم کرتا ہوں کہ لفظ محمد جس طرف سے بھی آپ چاہیں, حضور کی بشریت کو مد نظر بھی یہ نام رکھا گیا ہے, حضور کی نورانیت کو مد نظر بھی رکھ کر یہ نام رکھا گیا ہے, حضور کے سلسلہ نسب کو بھی مد نظر رکھ کر یہ نام رکھا گیا ہے, حضور کی تعلیم کو بھی مد نظر رکھ کر یہ نام رکھا گیا ہے. یعنی ہر جہت سے آپ دائیں طرف سے حضور کو آ کر دیکھیں تو بے عیب پائیں گے, بائیں طرف
طرف سے آ کر دیکھیں تو بے عیب پائیں گے، سامنے سے آ کر دیکھیں تو بے عیب پائیں گے، پشت مبارک سے دیکھیں تو بے عیب پائیں گے، نگاہوں کو دیکھیں گے تو بے عیب پائیں گے، سماعت کو دیکھیں گے تو بے عیب پائیں گے، قوت معاشیہ کو دیکھیں گے تو بے عیب پائیں گے، قوت بصارت کو دیکھیں گے تو بے عیب پائیں گے، حضور کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو بے عیب پائیں گے، حضور کی نسل مبارک کو دیکھیں گے تو بے عیب پائیں گے۔ جب رب تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب چاروں طرف سے، مشرق کے اندر، مغرب کے اندر، شمال کے اندر، جنوب کے اندر، انبیاء میں، رسل میں، اولین میں، آخرین میں، ظاہر بینوں میں، باطن بینوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، یہ ایک ایسی ذات میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا دی ہے، اس کا خمیر میں نے خود تیار کیا ہے، میری رحمت اس پہ چاروں ہر طرف برستی رہی ہے۔ جب رب کریم نے یہ منظر دیکھا، محمد مصطفیٰ کے خمیر کو ہر لحاظ سے بے عیب پایا، تو پھر نام بھی ایسا رکھا جس میں کوئی عیب نہیں، ذات بھی ایسی بنائی جس میں کوئی عیب نہیں، ساتھی بھی دنیا کے اندر ایسے عطا فرمائے جن میں کوئی عیب نہیں تھا، قرآن بھی ایسا عطا فرمایا کہ جس میں کوئی عیب نہیں۔ اور امت مصطفیٰ کے لیے آخری کلمہ میرا یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی ہمیں اتباع چاہیے، حضور کی محبت چاہیے،